مہمان کو دعوت دیتا ہوں ان کی زبان کی خالصیت، اور اس میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں سوچ رہا تھا کانفیڈنس نہ بولوں، کہ اس میں کوئی انگریزی کا لفظ نہیں ہوگا. تو میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر عمرانہ نشتر صاحبہ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم. محترم محمد فاروق صاحب اور ادب نواز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اپنی لکھی ہوئی ایک داستان پیش کر رہی ہوں جس کا عنوان ہے داستان درد کی قصہ ساز بہو کا. ساز بہو کا مسئلہ ہندوستان اور پاکستان کے معاشرے کا وہ المیہ ہے جس کی دہتی ہوئی آگ ہزاروں لاکھوں گھروں کو اپنی چپیٹ میں لے کر جہنم بنائے ہوئے ہے. یہ داستان میں نے خط نویسی کی صنف میں لکھی ہے، وہ خط نویسی جو مرزا غالب کے خطوط کے بعد مرسی گئی تھی، میں نے پھر سے اسے زندہ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ داستان جگ بیتی ہے اور سماج کا ایک آئینہ ہے. یہ داستان 2 خطوں پہ مشتمل ہے. پہلا خط بہو کا ساس کے نام اور دوسرا خط ساس کا بہو کے نام. پیاری اماں جان، آداب و احترام، سادہ پرنام. یہ خط آنسوؤں کی روشنائی سے لکھ رہی ہوں. جو فیصلہ میں لینے جا رہی ہوں وہ بڑا مشکل ہے، بڑی مجبوری میں لے رہی ہوں. میری تربیت کچھ ایسے کی گئی ہے کہ صبر، شکر، برداشت، قناعت، ادب، احترام، پیار، محبت میری گھٹی میں ڈالے گئے ہیں. میں زندگی کی جنگ لڑتے لڑتے ہار گئی ہوں. اس پورا گندا ماحول سے میں مر تو سکتی ہوں، جی نہیں سکتی. کس قدر بے حس ہیں آپ کی زبان سے ہر لمحہ میرے لیے انگارے برستے رہتے ہیں. میری کتاب حسن عمل پہ آپ حاشیہ آرائی کرتی رہتی ہیں. ہر بات پہ آپ کوہرام مچا دیتی ہیں، قیامت سی اٹھا دیتی ہیں. آپ کی تیکھی چتونے میرے غنچے دل پہ تیزاب کا کام کرتی ہیں. آپ کے تانے تشنے میرے دل پہ تیر و تبر بن کر ہر لمحہ وار کرتے رہتے ہیں. آپ نے اپنی ممتا کا آنچل میرے سر پہ کبھی ڈالا ہی نہیں. میں نے سوچا تھا آپ محبت کا پیکر ہوں گی. آپ کی آغوش میں سر رکھ کر، آپ کے آنچل سے لپٹ کر میں اپنے مائکے کو بھول جاؤں گی. آپ کے وسعت دل کی کھلی فضاؤں میں خوش رنگ پرندے کی طرح اڑتی پھروں گی، خوشی کے گیت گاؤں گی. لیکن افسوس، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. میں نے سوچا تھا زندگی گلزار ہوگی آپ کے کاشانے میں، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اس قدر دشوار ہوگی اس قید خانے میں. وہی مشقتیں، وہی اذیتیں، وہی نفرتیں، وہی عداوتیں، وہی شکایتیں، وہی حقارتیں، وہی کدورتوں کی صورتیں، وہی تلخ زندگی کی حقیقتیں، وہی چشمے تک کی عبارتیں، وہی چیختی دہاڑتی عادتیں، وہی پتھروں کی سماعتیں. میری آنکھوں سے برستی ہوئی برسات میری ہی آنچل میں سوکھ جاتی ہے. میں اپنے ماں باپ سے کچھ نہیں کہہ سکتی. میں اپنے مسائل کی طرف سے ان کے دلوں کو جھنجھوڑ نہیں سکتی. آپ کو یاد ہوگا میرا رشتہ مانگنے کے لیے آپ نے میرے گھر کے کتنے چکر لگائے تھے. میرے حسن صورت اور حسن سیرت کے قصیدے جا کر اپنے لوگوں کو سنائے تھے. آپ کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی سبھی کی زبانوں پہ میری تعریفوں کے چرچے تھے. میرے انداز کے، میرے اخلاق کے، میرے اوصاف کے، میرے کردار کے، میری تعلیم کے، میری تہذیب کے. پھر اچانک کیا ہوا؟ آپ کی انا جاگ اٹھی. آپ کی فطرت میں کرمٹ بدلی. آپ کی سرشت نے انگڑائی لی. آپ نے میرے تبسم کو آنسو میں بدل ڈالا. میری وفاؤں کو پیروں تلے کچل ڈالا. میرے زیوروں کو چھین کر آپ نے اپنی بیٹی کی مانگ بھر ڈالی اور ظلم کی مقدار اس قدر اتنی بڑھا دی کہ میرے مائکے جانے پہ پابندی لگا دی. میرے گھر فون کرنے پہ آپ نے پہرا بٹھا دیا.
اور اس گھر کو میرے لیے زندہ بنا دیا۔ شاید آپ کو لگا کہ جس مسند پہ آپ مسند نشین تھیں میں نے آ کر چھین لی، یہ آپ کا وہم ہے۔ خدا نے سبھی رشتوں کو بڑی محبت سے بنایا ہے۔ اسی نے ماں کے قدموں کے تلے جنت رکھی ہے، بیوی کے پہلو میں چاہت رکھی ہے، بیٹی کے رشتے میں رحمت رکھی ہے، اسی نے رشتوں میں دراروں کو ناپسند فرمایا ہے۔ آپ پر محبت کا جادو چل نہیں سکتا، کوئی بھی آپ کا دل بدل نہیں سکتا۔ جہیز جو لعنت ہے آپ کی نظروں میں برکت ہے، آپ کے حرص و حوث کی فہرست نرالی ہے۔ میرے باپ بھائی کی کمر توڑ ڈالی ہے، میں گاڑی کے پیسے گھر سے لا نہیں سکتی، میں آپ کے بیٹے کو بزنس کھلوا نہیں سکتی۔ میں جا رہی ہوں آپ کا گھر چھوڑ کر، مجھے معلوم ہے کہ میرے بعد پھر کوئی صدقے کی بکری یا اللہ میاں کی گائے آ کر اس کھونٹے سے بن جائے گی، میں جو چارہ کھا رہی ہوں وہی وہ بھی کھائے گی۔ ہاں، اگر کوئی سونے کی ناگن مل جائے گی تو وہ آپ کے من مندر میں پوجا کی جگہ پائے گی۔ جو دولت کے پجاری ہیں، دولت ہی ان کا دین ہے، دولت ہی ان کا ایمان ہے، دولت ہی ان کا بھگوان ہے۔ آپ قانون کے شکنجے سے ڈرتی ہیں، نہیں تو میرے ساتھ یہ بھی ہونا تھا کہ دیوالی کے پٹاخوں کے درمیان مجھے پھلجڑی سے جلا دیا جاتا اور میری موت کو ایک حادثہ بتا دیا جاتا، یا مجھے زہر کھلا دیا جاتا اور میری موت کو خودکشی کا نام دے دیا جاتا۔ میں اس جنجال زندگی سے جا رہی ہوں، میں یہ محبت نامہ چھوڑ کر آپ کے لیے جا رہی ہوں، اسے سنبھال کر لاکر میں رکھ لیجئے گا میرے زیورات کے ساتھ، یہ آپ کے بہت کام آئے گا، خوف خدا سے آپ کو ڈرائے گا۔ یہ خط احساس ندامت آپ میں جگائے گا، یہ خط ظلم و ستم سے آپ کو بچائے گا، یہ خط توبہ کا راستہ آپ کو دکھائے گا، یہ خط۔ میری برداشت کا دم ٹوٹ گیا ہے، میرے استقلال کی دھجیاں اڑ گئی ہیں، آپ میری ماں کی طرح ہیں، میں آپ کا ادب اور احترام کرتی ہوں، لیکن اپنی زندگی کی شام غم آپ کے نام کرتی ہوں۔ میں جاتے جاتے آپ کو ایک سوغات دینا چاہتی ہوں، میں آپ کو معاف کر دینا چاہتی ہوں۔ آپ سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں اور ظلم و ستم سے باز رہیں، آمین ثم آمین۔ اب میں آپ کو ایک دوسرے گھر لے چلتی ہوں جہاں بہو ظالم ہے اور ساس مظلوم ہے۔ داستان کا دوسرا حصہ، دوسرا خط دکھیاری ساس کا بہو کے نام ہے۔ پیاری بہو بیگم پیاری بہو بیگم بہو رانی، پیاری بہو بیگم بہو رانی، پیار اور دلال، شبھ کامنائیں۔ جب تمہیں یہ خط ملے گا میں اس دنیا سے جا چکی ہوں گی، تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی نوبت بھی نہیں مل پائے گی۔ تمہیں یاد ہوگا کس محبت سے میں تمہیں بیاہ کر لائی تھی، میری چندہ، میری بیٹی، میری روپا، میری لاڈو کہتے ہوئے میری زبان نہیں تھکتی تھی۔ تم نے جاب کرنے کی اجازت چاہی، میں نے تمام کام اپنے سر لے لیے۔ تمہارے آنگن میں جب پھول کھلے میں دادی ہوتے ہوئے بھی ان کی آیا بن گئی۔ تم ویکینڈ پہ جب لنچ اور ڈنر کو باہر جاتی مجھ سے پوچھتی بھی نہیں تھی، میں نے اس کا بھی نوٹس نہیں لیا۔ اور تو اور تم نے لگائی بجھائی کر کے ورغلا کے میرے بیٹے کو مجھ سے بدزن کر دیا۔ اس کے دل میں میری محبت، میری پرواہ جاتی رہی، وہ مجھ سے بہت دور ہو گیا۔ بچے بڑے ہو گئے، بیٹا پردیس چلا گیا، کسی کو بھی میری ضرورت نہ رہی، میں بیمار رہنے لگی۔ تمہارے کمرے سے آتی ہوئی آواز ہے کہ کب مرے گی یہ بڑھیا، دفع نہیں ہو سکتی، بڑی سخت جان ہے، میری بیماری کو بڑھاتی رہیں اور تمہاری کوسیں میرے دل کو چھلنی کرتی رہیں۔ میں ایک دن تم مجھے اسپتال کے بہانے اولڈ ہوم میں چھوڑ آئیں، وہ اداس بسیرا جہاں رہنے والی تمام عورتیں درد کی داستانیں ہیں، جن کی تنہائی انہیں لے ڈوبتی ہے۔ اس اداس پنجرے میں بند اپنے پیاروں کی راہ تکتے تکتے جن کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، دھیرے دھیرے یہ اداسی ان کا موت کا سبب بنتی ہے۔ میں بھی اپنے بچوں کو دیکھنے سے ترس گئی ہوں، میری زندگی کے بہت کم دن بچے ہیں، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، یہ خط تمہارے نام چھوڑ جاؤں گی، شاید یہ خط تمہیں میرے مرنے کے بعد ملے۔ میری دعا ہے کہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ وہ سلوک نہ کریں جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ تمہیں دل سے معاف کرنے والی دعا گو تمہاری دکھیاری ساس۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر بہو اور ہر ساس ظالم نہیں ہوتی، لیکن جو ستمگر ہوتی ہیں یہ داستان ان کی تصویر۔ بہت اچھا، بہت بہت شکریہ عمران صاحب، بہت شکریہ، دل کو چھونے والی داستان سنائی۔
اب حاضرین محفل اب میں دعوت دوں گا